بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو این ادر بیوٹیفل ڈے اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں بڑا پیارا سا ٹاپک لے کے آئی ہوں اپنی ان بہنوں کے لیے اسپیشلی جن کی شادی ہونے والی ہے یا ہوئی ہوئی ہے یا کچھ عرصہ ہوا ہے شادی کو، کیونکہ جب انسان کی شادی ہونے والی ہوتی ہے یا نئی نئی ہوئی ہوتی ہے تب انسان اتنا زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات جن پہ میں کہتی ہوں کہ ہمیں بودر بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو لے کے ہم اتنا ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں، پر ساری میں وہ باتیں شیئر کروں گی جن سے میں نے سبق سیکھا ہے اور جن کی وجہ سے مجھے مشکلات آئیں، جو بیوقوفیاں میں نے کی ہیں اور پھر ان سے سبق سیکھ کے اب میں اپنی لائف سکون سے گزار رہی ہوں۔ ان ادر ورڈز یو کین سے دیٹ کہ ہم آج کتابی باتیں بالکل بھی نہیں کریں گے، بالکل پریکٹیکل باتیں میں کروں گی جن کو اپلائی کر کے اب الحمدللہ میں ایٹ لیسٹ اپنے اس ریلیشن کے حوالے سے بالکل ذہنی سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کی زندگیوں میں سکون عطا کرے، سب کو سکون نصیب کرے، آمین۔ چلیں جی، سب سے پہلے آتے ہیں اپنے فرسٹ پوائنٹ کی طرف۔ ایک تو گھر کے کام کرتے ہوئے ویڈیو بھی میں نے ریکارڈ کر لی اور میں نے کہا کہ چلیں اس کے ساتھ ہی ٹپس بھی شیئر ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی اور سب سے پیاری ٹپ جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی کہ اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے، اپنے ہسبینڈ کے کام اسپیشلی کرتے ہوئے، فار ایگزامپل ان کے آپ کپڑے پریس کر رہی ہیں، آپ ان کے لیے کھانا بنا رہی ہیں یا ان کا کوئی اور کام کر رہی ہیں، آپ کام کرتے ہوئے درود شریف لازمی پڑھا کریں، درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں۔ بلیو می اور ناٹ بلیو، اگر آپ مسلمان ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس چیز کا تو بلیو ہوگا کہ اس سے بہت برکت آتی ہے، ہمارے کاموں میں بہت برکت آئے گی، ہمارے گھر کے ہر چیز میں بہت برکت آئے گی، اسپیشلی ہمارے اس ریلیشن شپ میں اس درود کی وجہ سے اتنی برکت آئے گی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ آپ میری اس ٹپ کو فالو کریے گا، انشاءاللہ آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے۔ بہت کام کی ٹپ ہے، اس نے میری لائف میں بہت زیادہ پازیٹیو چینجز آئے ہیں۔ میں اپنے ہسبینڈ کے جو بھی کام کرتی ہوں، میں یا اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے میں اپنی زیادہ تر یہی ٹرائی کرتی ہوں کہ یہ موبائل کم یوز کروں، ڈرامے وغیرہ نہ دیکھوں اور یہ چیزیں کچھ بھی نہ دیکھوں، درود پاک پڑھتی رہوں۔ باقی گھر کے کاموں سے فری ہو کے بیٹھی ہوں یا لیٹی ہوں تو پھر موبائل یوز کر لیا۔ چلیں جی، یہ تو ہوگی ایک ریلیجیس سی بات۔ اس کے علاوہ جو ہمارے سیکرٹس آف ہیپی ریلیشن شپ میں سب سے پہلی اور موسٹ امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ ہے رسپیکٹ۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ رسپیکٹ کے بغیر کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں چل سکتا۔ ہم جتنا اس پہ فوکس کریں گے ہم اتنا ہی ایک دوسرے کے نزدیک آئیں گے۔ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے پہلے دن سے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایک تو ہم نے اپنی لڑائی اپنے گھر والوں سے شیئر نہیں کرنی، وہ چاہے ان کے گھر والے ہوں یا میرے گھر والے ہوں، اور دوسرا ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا 100% بلکہ 110% خیال رکھنا ہے۔ ہر حال میں جو بھی ہو جائے انہوں نے اپنے گھر والوں کے سامنے میری رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے، بلکہ گھر والوں کے سامنے کیا، سب پوری دنیا کے سامنے۔ مطلب ہم اپنے گھر سے باہر یا بیڈ روم سے باہر جو بھی بات ہے، اگر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو سمجھانی چاہیے تو وہ ہم پرائیویسی میں سمجھاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ کبھی بھی دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کی انسلٹ نہیں کی، چاہے وہ مذاق میں ہو چاہے وہ سیریس ہو۔ تو یہ میرے ہسبینڈ نے بھی 110% الحمدللہ ٹرائی کی ہے کہ ہمیشہ رسپیکٹ سے ہی بات کریں اور رسپیکٹ ہی کروائیں سب سے میری۔ اور ان 5 سالوں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسا برا ٹائم کبھی لے کے بھی نہ آئے۔ ان 5 سالوں میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم دونوں میں سے بھی کسی نے یہ پوائنٹ یا یہ سچویشن لا کے کھڑی کی ہو کہ کسی اور تھرڈ پرسن کے سامنے، تھرڈ پرسن کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان کے گھر والا، میرے گھر میں سے کوئی ہو سکتا ہے یا اور بھی دنیا کا کوئی بھی انسان، کہ ہم نے کسی کے سامنے ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے کی ٹرائی بھی کی ہو۔ رسپیکٹ چاہے آپ دنیا کے سامنے ہو یا اکیلے ہوں، رسپیکٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور
ہم نے کبھی مذاق میں بھی ایک دوسرے کو ڈس رسپیکٹ کرنے کی ٹرائی نہیں کی. بلیو می، اس سے رشتہ آپ کا بہت ویک ہو جاتا ہے. اور جتنا آپ رسپیکٹ کریں گے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا خیال رکھیں گے، اتنا ہی آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا. یہ تو پہلی چیز ہے نا. یہ پیار، محبت، کیئر شیئر، یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. کی فیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہیپی اور ہیلدی ریلیشن شپ کا، ایک مضبوط بانڈ کا رسپیکٹ ہی ہے. اور رسپیکٹ کے بعد آتا ہے جی ٹرسٹ. سیکنڈ نمبر پہ پوائنٹ. ٹرسٹ کے بغیر بھی یہ ریلیشن شپ ہمارا بالکل یوز لیس ہو جاتا ہے، جس کو اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ ہماری زندگی کا سکون، ذہنی سکون، ہر قسم کا سکون تباہ کرنے والی چیز ٹرسٹ ہی ہے. اگر ہم ایک دوسرے پہ جتنا ٹرسٹ کر کے چلیں گے اتنا ہی اچھا ہے. بلائنڈ ٹرسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہر ٹائم کی چیکنگ، ہر ٹائم نظر رکھنا، یہ چیزیں کچھ عرصہ میں نے بھی کی. میں نے اس سینس میں، اللہ معاف کرے، میرے ہسبینڈ کے کوئی افیئرز نہیں تھے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان بہت زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے ایک پرسن کے بارے میں. اور ہم لڑکیاں ویسے ہی بڑی بیوقوف ہوتی ہیں. ہم اتنا زیادہ پھر اس پرسن کے بارے میں، اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوزیسیو ہو جاتے ہیں کہ وہ ہسبینڈ کو اریٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس سے ہمارا ریلیشن اسٹرانگ ہونے کی بجائے ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ 24 گھنٹے ہم بھی اپنے آپ کو بھی ذہنی طور پر اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں، اور اگلے بندے کو بھی اریٹیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ کس سے بات کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کس وجہ سے کر رہے ہو. آپ چھوڑ دیں ساری چیزیں. آپ، میں کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اللہ معاف کرے، اگر کوئی برا ٹائم آنا ہے نا تو وہ بتا کے نہیں آنا، اس نے آنا ہی آنا ہے. اور جب آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی. اللہ رحم کرے. اگر آپ کے ہسبینڈ کا ریلیشن آپ کے ساتھ اچھا ہے، ہیلدی ہے، اور وہ آپ کی ہر بات بھی مانتے ہیں، رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، پیار بھی دیتے ہیں، سارا کچھ، تو باقی پھر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنی ساری ڈوریاں پکڑا دیتے ہیں، تو بلیو می، زندگی ویسے ہی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کو زیادہ سوچنے کی اور زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ویسی ضرورت نہیں پڑتی. وہ رب ہی سب سنبھال لیتا ہے. اس رب پہ بھی چھوڑ کے دیکھا کریں اپنے بہت سارے معاملات. یقین کریں آپ کی زندگی ویسے ہی بہت پرسکون ہو جائے گی. اور تیسرا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از کمیونیکیشن. آپ کو اگر کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، کوئی بات پریشان کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے، اور آپ اس پہ اپنا دماغ لڑانے کی بجائے، اپنے دماغ کو مشکل میں مبتلا کرنے کی بجائے، اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے وہ ڈائریکٹلی بات کریں گے، اپنی طرف سے ایزمپشنز نہیں لگائیں گے، یار اس نے ایسے کیوں کیا، تو ویسے کیوں کیا، یہ بات مجھ سے شیئر نہیں کی، یہ بات کسی اور سے کیوں شیئر کر دی. اس طرح کی باتیں بہت ساری ہمیں ہرٹ بھی کرتی ہیں. لیکن جس بات پہ آپ ہرٹ ہوئے ہو نا، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات بتا رہی ہوں، اس پہ خود ہی جلنے اور کڑنے کی بجائے اگر ہم اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کر لیں گے تو بلیو می، بات وہ ہوگی نہیں جو ہمارے دماغ میں شیطان ڈال رہا ہوگا. بات کوئی اور ہوگی، اور ہم اپنی طرف سے کچھ اور سوچ کے اپنی زندگی کو اجیرن بنا رہے ہوں گے. اس لیے آپ اپنی طرف سے ایزمپشنز لگانے کی بجائے اس ٹاپک کو اپنے ہسبینڈ سے اگر ٹائم نکال کے ڈسکس کر لیں، اسی دن ڈسکس کر لیں یا اگلے دن کر لیں، تو میں کہتی ہوں کہ اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہوگی. یقین کریں آپ اسی ٹائم ریلیکس ہو جائیں گے، اور آپ کے ہسبینڈ آپ کو اسی ٹائم کلیئر کر دیں گے کہ یہ بات کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، اور کیسے ہوئی. اور اس میں چوتھا پوائنٹ ہے جی، نیور شیئر آرگومنٹس ود یور فیملی. یعنی آپ کی لڑائی ہوئی ہے تو بیگ پیک کر کے اور لڑکے گھر سے نہیں آپ لوگوں نے چلے جانا. اور اسپیشلی اپنے گھر والوں سے، اپنی مدر اور بہنوں کے زیادہ انسان کلوز ہوتا ہے، ان سے بالکل بھی آپ لوگوں نے ڈسکس نہیں کرنا کہ آج ہماری اس بات پہ لڑائی ہوئی ہے، یہ ہو گیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے وہ کہہ دیا. اپنی لڑائی آپ ہسبینڈ وائف نے خود ہی ریزولو کرنی ہے. اپنے ہسبینڈ سے بات کر کے، لڑ کے، جیسے بھی ریزولو کرنی ہے آپ نے ان سے ہی ریزولو کرنی ہے. جتنا ہم اپنے گھر والوں کو بتائیں گے، ہمارے گھر والوں کے دلوں میں بھی ہمارے ہسبینڈس کے لیے رسپیکٹ کم ہوگی، اور
اور وہ کیا ہوگا کہ ہمارے گھر والے کبھی بھی یہ نہیں، ہم جتنا مرضی غلطی پہ ہوں گے ہمارے گھر والے کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں تم نے غلط کیا. وہ 99% وہ یہی کہیں گے کہ ہاں جی وہ تمہارے ہسبینڈ کی ہی غلطی ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اب تم ایسے کرو. وہ مشورے دیں گے. وہ مشورے کئی دفعہ الٹے بھی ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان کو صحیح سچویشن کا پتہ نہیں ہوتا. ہم ان کو مطلب بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ساری غلطی اگلے بندے کی ہی ہے، ہم بالکل بے قصور ہیں، جس کی وجہ سے وہ صحیح ڈیسیژن نہیں کر پاتے اور ہمیں صحیح مشورہ نہیں دے پاتے. اس لیے اپنی لڑائی اس سے لڑائی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. اور دوسری بات کہ آپ کے ہسبینڈ کے لیے رسپیکٹ بھی کم ہوگی، اور جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. ہم ہسبینڈ اور وائف نے ہی اپنی فیملیز میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کروانی ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی شکایتیں لگا لگا کے اپنے گھر والوں کے دلوں میں ان کے لیے رسپیکٹ کم کرتے رہیں گے تو یہ بھی ان فیوچر ہمارے اپنے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اس لیے اگر آپ نے واقعی ایک ہیلدی ریلیشن شپ چلانا ہے تو پھر اپنی لڑائی خود ہی سولو کریں، اور دوسری دنیا میں چاہے آپ کی سگی ماں ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی درمیان میں مت لے کے آئیں. ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اینڈ پانچواں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ان لاس. اگر آپ کے ان لاس کی طرف سے کسی بھی پرسن کی طرف سے آپ کسی بات پہ ہرٹ ہوتی ہیں تو ہر روز یا ہر ٹائم شکایتیں اپنے ہسبینڈ سے ان کی مت لگائیں. بلیو می ہمارے گھر والے جتنی مرضی غلطی پہ ہوں، چاہے وہ آپ کے اپنے گھر والے ہوں یا وہ ہمارے ہسبینڈ کے گھر والے ہوں گے، وہ چاہے جتنی مرضی غلطی پہ ہوں گے لیکن ان کی شکایتیں لگا لگا کے ہمارا اپنا ریلیشن شپ ویک ہوگا. وہ جتنی مرضی یہ بلڈ ریلیشن ہوتے ہی ایسے ہیں. اگر ہم ان کی شکایتیں لگاتے رہیں گے، آج تمہاری بہن نے مجھے یہ کہہ دیا، تمہاری امی نے مجھے یہ کہہ دیا، ابو نے یہ کہہ دیا، یا بھائی نے یہ کہہ دیا، یا بھابھی نے یہ کہہ دیا، تو اس سے ہمارا اپنا ریلیشن شپ ویک ہوگا. یہ شکایتیں لگانا یہ چھوڑ دیں. کچھ زندگی، وہ کہتے ہیں نا کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، تو واقعی دس از ٹرو، لائف از ریئلی ناٹ اے بیڈ آف روزز. ہمیں بہت ساری چیزیں بیئر کر کے چلنا پڑتا ہے، پھر ہی ہمارے گھر چلتے ہیں، ہمارے رشتے چلتے ہیں. تھوڑا بہت ہم بیئر کر لیں گے خود سے بھی تو قیامت نہیں آئے گی. بالکل بھی بیئر کرنا سیکھیں. سٹارٹ میں آئی نو مشکل ہوتا ہے، میں نے بھی سٹارٹ میں کچھ چیزیں جو مجھے ہرٹ کرتی تھیں میں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اینڈ میں نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ ہماری لڑائی ہو جاتی تھی. کہ مطلب نہیں اچھا لگتا کہ آپ جب آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے گھر والوں کی شکایتیں آل ٹائم آپ سے لگاتے رہیں کہ یار اس بندے نے میری اس طرح عزت نہیں کی، اس بندے نے مجھے یہ کہہ دیا، تو اس بندے نے مجھے وہ کہا ہے. آپ کو 2-4 دفعہ تو آپ اس کو ریزولو کرنے کی ٹرائی کریں گے، لیکن پھر کہیں گے یار اس بندے کا کام ہی شکایتیں لگانا ہے، یہ تو کبھی کسی سے خوش ہو ہی نہیں سکتا، اس کو ہر کسی سے شکایت ہی رہتی ہے. تو پھر ہمارے ہسبینڈ بھی تو انسان ہے نا، ان کے دلوں میں بھی یہی باتیں آئیں گی، اور یہ چیزیں پھر ہمارے ریلیشن شپ کو، ہمارے اپنے ریلیشن کو ویک کریں گی. جو ہیں ان لاس کے ساتھ ہمارے ہسبینڈ کے ریلیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے ان کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کا بانڈ ویسا ہی رہے گا. ہمیں ہی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور ویسے بھی تھوڑا بہت بیئر کرنے سے اگر ہمارا ریلیشن اسٹرانگ رہتا ہے، اچھا رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. بعد میں جو ان شکایتوں کی وجہ سے لڑائی ہو وہ زیادہ ذہنی سکون برباد ہوتا ہے. ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی کر کے اور بحث کر کے وہ زیادہ، یقین کریں آپ کو بھی اندازہ ہوگا، ذہنی سکون برباد ہوتا ہے. اور بھائی جو سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں کمپرومائزز بہت ساری چیزوں پہ کر کے ہی رہنا پڑتا ہے، ہمیں برداشت کر کے رہنا پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں بہت ساری چیزیں لائف میں ایسی بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ جن کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. تو برداشت کرنا بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. اگر ہمیں ایک اچھی طرح اپنی لائف کو چلانا ہے، عقل مندی سے چلانا ہے، تو تھوڑا بہت برداشت کرنے میں میرے خیال کوئی حرج نہیں ہے. یہ آج کی ویڈیو کا پارٹ 1 ہے. پارٹ 2 بھی انشاءاللہ جب بہت جلدی آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گی.
کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں، ان کو ایک ویڈیو میں کور کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہوپ سو اگر میری کسی ایک بھی بات سے کسی ایک پرسن کی ہیلپ ہو سکے، اس کا تھوڑا سا ڈاؤٹس کلیئر ہو سکیں یا مائنڈ کلیئر ہو سکے، یا کسی کی بھی کسی لڑکی کی کسی بھی طرح میری اس ویڈیو سے ہیلپ ہو سکے، تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی باتیں پسند آئی ہوں، میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو، اور آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو کائنڈلی لازمی سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ بہت جلدی آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ بھی اسی طرح پارٹ 2 میں آپ لوگوں کے لیے اچھی ایڈوائزز لے کے آؤں گی، تاکہ جن غلطیوں سے میں نے سیکھ کے اپنی زندگی اب پرسکون اور خوبصورت بنائی ہے، آپ لوگ بھی بنا سکیں، آپ لوگ بھی اپنے ریلیشن کو خوبصورت بنا سکیں اور اپنی زندگی انجوائے کر سکیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی خوبصورت سی فیملی کے ساتھ۔ اب مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔